تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد دنیا کا کوئی گروہ اور طبقہ ایسی فضیلت کا مالک نہیں ہے جیسی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل ہے. دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی کے ساتھ ایسا عشق نہیں کیا جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا. شریعت کے تقاضے ان کی طبیعت بن چکے تھے، ان کی عادت بن چکے تھے، ان کی فطرت بن چکے تھے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کو ان کے دلوں کی طلب اور ان کے دلوں کی زینت بنا دیا تھا. ابھی آپ نے جو ویجولز دیکھے ہیں، جو تصاویر ملاحظہ فرمائی ہیں، یہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اقدس کی ہیں. ہمارے ملک میں تو اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے. سبھی لوگ الیکشن میں مصروف ہیں، اسے کہ کوئی بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. لیکن جو سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے ایمان بھی ہے، جن کی وجہ سے میں تو کہتا ہوں اسلام بھی ہے. ایمان تو بہت بات کی بات ہے، پہلے تو اسلام ہے، اسلام ہے تو پھر ایمان ہے. ان کے ساتھیوں نے، کمپینینز نے، جو اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے، جس پاکستان کے لیے ہم بڑے نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بالکل یقیناً نعرے آپ لگائیے. لیکن الیکشن کی گہما گہمی میں اور انتخابات کی انتخابات ہی سب کچھ ہیں اس وقت، اس میں مصروف ہو کر یہ نہ بھول جائیے کہ کچھ ظالموں نے، شقیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات کی بے حرمتی کی ہے. اور اس حد تک بے حرمتی کی ہے کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قبر سے باہر نکال لیا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے ایک حصے کو آگ لگانے کی کوشش کی اور اس کو نذر آتش کیا. صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا شرف ہے جس کے برابر کوئی بزرگی اور شرف ہو نہیں سکتا. اشاعت اسلام اور پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو جانفشانیاں دکھائی ہیں، جن جانثاریوں کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ناظرین محترم کسی اور نے نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ، یعنی میرے جو صحابہ ہیں، یہ تو ستاروں کی مانند ہیں.
ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے، جس کے پیچھے چلو گے، راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن و احادیث مدحت صحابہ سے لبریز ہیں، یوں کہنا چاہیے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ مدحت و توقیر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا حسن ہے۔ لیکن دارالحکومت دمشق میں ایسے فتنہ پرداز پیدا ہو گئے ہیں، فتنہ پروروں کا ایسا گروہ، اور یہ وہی خوارج کا گروہ ہے جس کی طرف میں اکثر و بیشتر اشارہ کرتا رہتا ہوں، جو اپنے سوا کسی کو بہتر مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ مجھے یاد ہے روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے ام المومنین، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ جو روزوں کی قضا جب ایام خصوصی میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہے مخصوص ایام میں، کہ اگر رمضان کے روزے اور مخصوص ایام آ جائیں تو پھر ہم گنتی بعد میں پوری کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم نماز کے بارے میں بھی ایسا کر لیں، کیوں نہ ہم نماز کی گنتی بھی بعد میں پوری کر لیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو غور سے دیکھتے ہوئے، تیوری پر بل چڑھاتے ہوئے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تو حروریہ تو نہیں ہے، تو حروریہ تو نہیں ہے۔ یہ خوارج کا ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو بہتر مسلمان ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کے جو مظاہر ہیں اور جو احکامات ہیں، جو حدود و قیود ہیں، ان میں اپنی تشریحات، اپنی توجیحات، اپنی فکر کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب یہی گروہ دمشق میں بھی کام کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقامات تو بہت بلند ہیں۔ کسی بدبخت کی طرف سے یہ حرکت کر دینے سے ان کے مقام کی توہین اپنی جگہ پر ہے جو کہ ہوئی ہے، لیکن فرق نہیں آتا۔ فرق تو اسی کے عاقبت میں آئے گا، اسی کی آخرت میں آئے گا، اسی کے اعمال میں آئے گا کہ جو یہ بہت ہی گھناؤنا اور قبیح عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آج 1400 سال سے زائد گزر چکا ہے، اور آج چونکہ میں آپ کو دکھانا نہیں چاہتا تھا ٹیلی ویژن اسکرین پر، مجھ پر بہت دباؤ تھا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ وہ تصویر بھی دکھا دیجئے، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں دکھاؤں گا، اس لیے کہ آپ خود دیکھ سکیں تو دیکھ لیں، لیکن میں کم از کم حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا روشن چہرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ ہمارے ایسے نصیب ہی نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کی زیارت کر سکیں۔ لیکن اس شر کے پیچھے جو خیر، ہر شر کے پیچھے ناظرین محترم ایک خیر ضرور ہوتی ہے، اور اس شر کے پیچھے خیر یہ ہے کہ آج کئی سو برس گزر جانے کے بعد پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قول مبارک حق ہے، سچ ہے۔ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہو کر رہے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اور آپ کے ارشاد پاک میں سے یہ بھی ارشاد ہے جیسے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ستارے کبھی ماند نہیں پڑتے ہیں۔ دن کی روشنی میں سورج کی چمک اور سورج کی تابندگی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ستارے چھپ جاتے ہیں، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ستارے پھر سے روشن ہو جاتے ہیں۔ ستارے غائب نہیں ہوتے کبھی، بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے تو چھپ جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی مانند ہیں۔ جب وہ رسالت کی باغ میں، رسالت کے چمن میں چمکتے ہیں تو ستارے دھندلا جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، کیونکہ چاند محمد ہیں، آفتاب محمد ہیں، مہتاب محمد ہیں، ستارے صحابہ ہیں، لیکن ان کی چمک کبھی ماند نہیں پڑتی۔ اسی طرح حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک اگر کوئی دیکھ لے تو اسے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جتنے عقل پرست، یہ توجیحات دینے والے، یہ منکرین حدیث اور کیا کیا نام میں دے لوں، یہ خوارج، ہر دو طرف کی ایکسٹریم، میں تو ایک ایکسٹریم مانتا نہیں ہوں،
ایکسٹریم دو طرف ہوتی ہے، دو انتہائیں ہوتی ہیں۔ اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، یا تو مجھ سے لوگ بہت شدید محبت کرتے ہیں یا شدید نفرت کرتے ہیں، تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی، تو پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلامی انتہا پسند، اور نہ ہمیں یہ کہنا چاہیے لبرل انتہا پسند۔ انتہا پسندی تو انتہا پسندی ہے، جس طرف بھی ہوگی، جس نظریے کے ساتھ بھی ہوگی، وہ انتہا پسند ہوگا۔ لہٰذا ان انتہا پسندوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جب حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سرکار کے صحابہ ویسے ہی ہیں جیسے 1400 برس پہلے تھے۔ نہ ان کے کفن پر کوئی فرق پڑا، نہ ان کے چہرے پر ایک لکیر بھی آئی۔ شہید ہوئے تھے، شہید ہی کی طرح اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ نہ کھال اتری، نہ گوشت سڑا، نہ ہڈیاں ختم ہوئیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی سو رہے ہیں اور ان کے آرام میں کوئی مخل ہو گیا ہے۔ آپ شہید ہوئے تھے، حضرت حجر بن عدی شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں اور کیا کہوں کہ یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حبشہ بھیجا، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ ان کے بھائی تھے، جب وہ ایمان لے کر آئے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے دیکھا، حضرت ابو طالب نے، کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز قائم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت جعفر طیار کو نصیحت کی، بیٹا میرے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑنا، جو علی کر رہا ہے وہی تم بھی کرنا۔ اور اس کے بعد جب حبشہ ہجرت کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہی کو مسلمانوں کا امیر بنا کر بھیجا۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی پر اثر تقریر، خوبصورت گفتگو، جس میں آپ نے نجاشی کو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مناقب، وہ فضائل بیان کیے کہ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو رکے نہیں رہے، بلکہ چھلک کر رخسار پر بہہ نکلے۔ اور اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ واللہ جب تک میرے دم میں دم ہے کوئی بھی آپ کو اور آپ کی جمعیت کو یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ اور پھر غزوہ موطا کے موقع پر ہم کیسے بھول جائیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے پامردی کے ساتھ رومیوں کا مقابلہ کیا۔ آپ شہید ہو گئے، آپ کے دونوں بازو کٹ گئے، لیکن آپ نے علم کو گرنے نہیں دیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے وہ علم لیا جو آپ نے اپنے دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پل چین نہیں آتا تھا، اور آپ ان کی شہادت کی خبر جو کہ ان کو بذریعہ وحی ان تک پہنچ چکی تھی، آپ فوری طور پر حضرت اسماء بنت عمیس، اور میں آپ کو یہ رشتہ داریاں بتا دینا چاہتا ہوں ناظرین محترم، یہ کسی فرقے کا معاملہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ فرقے کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عورت کو یہ خبر دینے کے لیے گئے تھے کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے، اس عورت کا نام ہے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آنے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں۔ وہی زوجہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی تھی، جن کے بارے میں کہ جب میری شہادت ہو جائے تو مجھے غسل اسماء بنت عمیس دیں گی، میری اہلیہ دیں گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ بابا جان، علی کے بھائی شہید ہو گئے۔ ابھی وہ یہیں تک کہہ کر رکی تھی کہ بابا جان کی آنکھوں میں بھی انہوں نے آنسو دیکھے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں فاطمہ، میرا جعفر شہید ہو گیا۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب زیادہ رونے لگیں، گریہ کرنے لگیں، تو اسی وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، کیونکہ رب کو اپنے محبوب سے بہت پیار ہے، بڑا پیار ہے، فوراً وحی کے ذریعے ان تک یہ خبر پہنچی کہ پیارے لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ ان کو 2 پر عطا کر دیے ہیں اور وہ جنت میں انہی پروں سے پرواز کریں گے۔ اسی طرح حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی حدیث آپ سے روایت کی گئی ہیں۔ سن 9 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جنگ قادسیہ میں بھیجا، آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عمر آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے بہت ہی قریبی مصاحب میں جگہ عطا فرمائی، اور پھر آپ خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خاص اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ ظالموں نے ان کی قبر کھودی، ان کے جسد مبارک کو باہر نکالا، اس کی بے حرمتی کی، گو کہ اب اس جسد مبارک کو دوبارہ تزک و احتشام اور احترام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ لیکن نکالنے والوں نے، یہ بھی رپورٹ کی گئی ہے خبر کہ نکالنے والوں نے جب ان کے جسد مبارک کو دیکھا تو ان میں سے 2 افراد بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک بھاگتا ہوا، یعنی پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگ نکلا کہ اس نے یہ کیا دیکھ لیا۔ یہ تو سمجھ رہے تھے شاید کہ کیونکہ اپنے عقیدے کے مطابق یہ تو اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، یہ تو صرف یہی مسلمان ہیں، یہ خوارج اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے طور پر اس قبر کو کھودا تو سمجھنے لگے کہ شاید اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم ہی اچھے مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ خوارج آئیں گے ایک دن دنیا میں، مفہوم کے مطابق یہ دنیا میں ہی ہوں گے، اور صحابہ سے کہا تھا کہ یہ تم سے زیادہ اچھی نمازیں پڑھیں گے، یہ تم سے زیادہ اچھے روزے رکھیں گے، تم سے زیادہ اچھی طرح احکامات پر عمل کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے ایسے اتر جائے گا جیسے تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ خون بھی نہیں لگا ہوتا نا، شکار کے پار جو تیر ہو جاتا ہے، تو ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے۔ تو انہوں نے شاید یہی سمجھا ہو کہ جب ہم یہ قبر کھودیں گے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہیں کیا معلوم کہ صحابی کا کیا مقام ہے، وہ کیا جانے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ یہ صحابی ہیں اللہ کے رسول کے کمپینین، دوست، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ کیا ظلم کر بیٹھے آپ، کن کے جسد خاکی کو آپ نے باہر نکال دیا اور کن کے مزار کو آپ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں ناظرین محترم کہ ان پورے ہنگاموں کے دوران ایک عامر لیاقت حسین نامی چراغ، میں اس لیے اس وقت اپنے آپ کو چراغ کہہ رہا ہوں، کسی نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی پورے پاکستان میں سوائے الیکشن کے ہنگاموں کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ کسی چینل پر یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی، کسی نے نہیں کی، بس ان تک ہی رسائی ہوگی انہی لوگوں کی جنہوں نے انٹرنیٹ پر اس کو دیکھ لیا، جو سوشل نیٹ ورکنگ میں مصروف رہتے ہیں، شاید ان تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی، لیکن کسی چینل پر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی اس موضوع پر بھی گفتگو کرتا۔ چھوڑ دیجئے اس کو، مت اسلامی موضوع سمجھیے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ کسی کی قبر کی بے حرمتی کرنا، کسی کی لاش نہیں کہوں گا، جسد مبارک کو باہر نکال دینا، یہ انسانیت کے برخلاف نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے مختلف حصوں میں جب قبروں کی بے حرمتیاں کی جاتی ہیں یا مزارات اولیاء پر حملے ہوئے تو ہمارے سارے اینکرز چیخ پڑے، اس لیے کہ اس وقت الیکشن نہیں ہو رہے تھے یا اس وقت ان کی توجہ کسی خاص مخصوص ایجنڈے کی طرف ہوگی۔ تو کیا یہ حضرت حجر بن عدی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں لگتا کیونکہ وہ دمشق میں دفن ہیں، اور ہمارے ان بزرگوں سے اس لیے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ علی حجویری ہوں یا پاک پتن شریف ہو یا کوئی اور بڑا دربار ہو، کیونکہ وہ پاکستان میں ہے اس لیے۔ تو پھر ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، اور اگر کوئی دمشق میں ہو، شام میں ہو، مصر میں ہو، فلسطین میں ہو تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی معاذ اللہ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے۔ مسلمان کا یہ کام تو نہیں ہے ناظرین محترم۔ ہمیں کم از کم اپنے لوگوں کو بتلانا چاہیے۔ ہم حقائق سے آگاہ کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں سن لو سچ یہ ہے،
لوگوں سن لو ظلم یہ ہوا، لوگوں وہ جھوٹا، لوگوں یہ جھوٹا، تو یہ بھی تو بتاؤ کہ ان صحابہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں. اور اسی ذہن کے لوگ اس پورے پاکستان میں موجود ہیں. یہ وہی ذہن ہے. میں آنے والے دنوں میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسی ذہن کے لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں جو مزارات کا تقدس پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جن کو اگر موقع مل جائے تو وہ کسی مزار کی تقدیس کو خاطر میں نہ لائیں. کیونکہ جو صحابی کی قبر کو کھود سکتے ہیں، ان کے لیے حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی، یا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، یا بابا فرید گنج شکر، سلطان باہو، یا جتنے نام میں لیتا چلے جاؤں، ان کی کیا ان کے نزدیک وقت اور حیثیت ہوگی. اس نظریے اور اس فکر سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں میں. اس نظریے اور فکر سے ہی آگاہ رہیے. ہمیں اس پر مذمت کرنی چاہیے، ہمیں لیٹرز لکھنے چاہیے، ہمیں اخبارات والوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس پر مضامین لکھے جائیں، دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے، مسلم ورلڈ کو بتایا جائے کہ جی یہ کوئی ایک واقعہ خالی نہیں ہے، یہ نبی کے صحابی ہیں. صحابی سمجھیے تھوڑی دیر کے لیے، صحابی، اور ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہے، آپ سے احادیث سنی ہیں، رقم کی ہیں، لکھی ہیں، بیان کی ہیں، بتلائی ہیں. یہ کسی عقیدے، کسی فرقے، کسی مسلک یا کسی نظریے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں کا معاملہ ہے، دلوں کا. اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور پیار ہے. لیکن آپ لوگوں کو تو اس وقت الیکشن کی فکر ہے، ووٹ ڈالنے سے سروکار ہے. ڈالیے جناب ووٹ. میرا تو کام ہے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا. ڈے آف دا ججمنٹ، میرے اندر بہت ساری برائیاں ہوں گی، لیکن ڈے آف دا ججمنٹ جب مجھ سے میرے کام سے متعلق سوال ہوگا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے بولنا سکھایا، میں نے تجھے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا، تو نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی بے حرمتی پر کیا کیا. اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کم از کم یہ عرض ضرور کر سکوں گا، اے میرے خالق و مالک، اے میرے پروردگار، جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کیا. لہٰذا میرا کام تھا کہ میں آپ تک یہ اطلاع پہنچا دوں. اب اس کو کس طرح سے آپ نے سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے بچے نوجوان فیس بک پر، انہیں ٹویٹر پر، فیس بک پر انہیں یہ تو بتانے کی ہوتی ہے فکر کہ فلاں جگہ اس کا جلسہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ اس کا جلسہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا یہ فرض بھی ادا کیجئے کہ ایک دوسرے کو بتائیے کہ نبی کے صحابہ کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے، نبی کے صحابہ کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور پروگرام کا یہ حصہ ہے مسائل آپ کے اور حل وظائف سے. تشریف فرما ہے ممتاز روحانی شخصیت اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ جناب مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کی ہدایت کے مطابق ان کا حکم ہے کہ رجب المرجب کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کو میں آج بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب جمادی الثانی کا وظیفہ تو ختم ہوا. اور میں نے جیسا کہ آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی یہ خصوصیت اور یہ ان کی یوں کہہ لیجئے کہ ایک ان کو منفرد کرتی ہے اور شخصیتوں سے کہ آپ جو بھی وظائف بتاتے ہیں ان کا تعلق قرآن و سنت سے ہوتا ہے. اور یہ وظیفہ جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بھی مسنون ہے، جو کہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہر نماز کے بعد یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ.
اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ جمادی الثانی سے ملتی جلتی ہیں، یعنی روزانہ آدھا گھنٹہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور ہر ماہ 3 روزے. یہ تو کئی احادیث سے ثابت ہے، جو کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد پاک ہے. لہٰذا یہ وظائف ہیں، یہ اذکار ہیں جو کہ رجب المرجب کے ہیں، اور آج چونکہ 29ویں ہو گئی ہے رجب کی، تو اب ہم آج سوال بھی پہلے یہی کریں گے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے کہ اب ہم جمادی الثانی سے نکل کر رجب المرجب میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر رجب، شعبان اور رمضان، ان کا خوبصورت اتصال ہے. اتصال بہت پیارا ہے ان کا، یعنی روزوں کی پریکٹس کے مہینے آ گئے ہیں تاکہ رمضان میں بھرپور طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جا سکے. تو میں سوال یہی کروں گا پہلے آپ کی کالز دینے سے پہلے کہ رجب المرجب کی کچھ فضیلت بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے بیان کیے ہیں اس میں سے ایک مہینہ ماہ رجب بھی ہے. جی، اور رجب کے مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ بھی عطا ہوا. یقیناً. رجب کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اچھا، اور اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا پانی وہ پیے گا جس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو رجب کی جو پہلی رات آئے گی، چاند رات، اب ظاہر ہے کہ یا تو کل کی رات ہوگی یا پھر پرسوں کی رات ہوگی. تو قرآن پاک کی بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی. جی، اس میں لکھا ہے کہ جس نے بھی چاند رات کو سورہ ملک 29 پارے کی پہلی 2 رکوع والی صورت ہے اگر تلاوت کر لی تو 30 دن ہر سختی سے وہ محفوظ رہے گا. سبحان اللہ، انشاءاللہ. اور ان باتوں کو عقل پرست تمسخر اڑا کر یا بھد اڑائے نا اس کی، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ارے یہ کیسے پتا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، یہ باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ کہنے والے تو کہتے ہیں. تو ان کے لیے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جست مبارک ہی کافی ہے کہ جو 1400 برس کے بعد بھی ان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ گلا کیوں نہیں، یہ سڑا کیوں نہیں، یا اس کی ہڈیاں کیوں نہیں ختم ہوئیں، اس کی کھال کیوں نہیں اتری. تو دیکھ لو جب رسول کے صحابی کا یہ عالم ہے تو رسول کی باتوں کا کیا عالم ہوگا. لہٰذا یہ سب کے لیے ایک سبق ہے کہ تمسخر اڑانے سے ہمیشہ باز رہا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کا تمسخر اڑانے والوں کے لیے تو اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے اگر 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں یا نہ کریں، مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں، اور پیارے اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا مانگیں گے تو آپ کا رب انہیں معاف نہیں کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میری ایک کزن ہے، رضا اس کا نام ہے، اور ہے نا وہ تنہائی میں خود سے باتیں کرتی ہیں. اچھا جی، اسٹڈیز بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تنہائی میں خود سے باتیں کرتی ہیں ان کی جو کزن ہے. ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے، بعض اوقات ابتدا سے یہ بیماری ہوتی ہے تو ذہنی پریشانی ہوتی ہے، بعد میں بیچ میں پیدا ہو جاتی ہے تو بعض اوقات جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. قرآن پاک کے 29 پارے میں سورہ جن ہے، اس کی پہلی 7 آیتیں ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے اس بچی کو دم کریں، اللہ نے چاہ تو افاقہ ہو جائے گا. سورہ جن، بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بہن. جی میرے پاپا جان نا کدیر کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے اور وہ کینسر کے مریض ہیں، اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو مجھے ان کے لیے وظیفہ پوچھنا تھا کوئی. جی بہتر، جی فرمائیے. پیاری بہن، علماء فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ لا علاج جسے قرار دیا جا چکا ہو اس کے لیے بھی یہ علاج کا سبب بن جاتا ہے. وظیفہ ہے 30 تسبیح روزانہ پڑھنی ہے. یا حیو یا حیو یا حی، اللہ کا نام حی ہے جس کے معنی ہے زندہ اور زندہ رکھنے والا. ٹھیک ہے. تو یا حیو یا حیو یا حی یہ 30 تسبیح یعنی 3000 مرتبہ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کا نور عطا فرما دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. عامر بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. مہربانی جی، مہربانی. عامر بھائی میرا سوال یہ ہے، میری بہن بہت پریشان ہیں. جی. ان کے میاں کا انتقال ہوئے 5 سال ہو گئے. صحیح. ان کے جیٹ نے نا دونوں دکانوں میں قبضہ کر لیا، میری بہن کو کچھ نہیں دیتے.
میری بہن سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کسی سے نہ زکات لے سکتی ہیں نہ خیرات لے سکتی ہیں. صحیح. وہ بہت ہی پریشان ہیں. ٹھیک بس مولانا صاحب سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی اچھا ہمیں وظیفہ بتا دیں تاکہ میری بہن کی پریشانی دور ہو جائے. جی بہتر. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بے نیاز کرنے والا ہے. چنانچہ 11 تسبیحاں عشاء کی نماز کے بعد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگیں. آج کی رات شب جمعہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی اس رات سے، کیونکہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور کل جمعے کے دن عصر تا مغرب مصلی میں بیٹھ جائیں اور یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کرتی رہیں. جب غروب آفتاب قریب آئے تو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں اور دعا مانگیں، اس وقت کوئی دعا رد نہ ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. لیاقت بھائی، عامر لیاقت بھائی، میں اختر جمال بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی. اور مولانا صاحب تو ماشاءاللہ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میں تقریباً کوئی آج سے 8-9 سال پہلے میرے بائیں ٹانگ میں درد، تو کوئی کہے مجھے کہ ارکو نسا ہے، کوئی کہے کہ کچھ ہے، کوئی کہے کچھ ہے، لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ پھر کمزوری اور کڈنی کی پرابلم میں تبدیل ہوتا گیا. اور بہرحال میں ان سب مسائل سے نکل کر کے اب میں صرف اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں کہ مجھ سے 10 میٹر سے زیادہ بالکل میں نہیں چل سکتا. میرے دونوں پیر پنجے بالکل سن ہو جاتے ہیں اور میرا پنجہ ہر وقت سن رہتا ہے. تو بتائیے یہ کوئی بدعملی یا کوئی کیا میں اس اور علاج کر رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں اس کا. صحیح. سنیے آپ سنیے. جی. زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل، اس پر روزانہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہار اللہ کا یہ نام تلاوت کر کے دم کریں اور اسی سے مالش کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں میں، آپ کی ٹانگوں میں طاقت آ جائے گی. بقیہ ہمارے پاس قصیدہ بردہ شریف کا دم کیا ہوا تیل ہوتا ہے. اگر آپ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کے پتے پر کسی کو بھیج دیں، میں وہاں ظہر کی امامت کرتا ہوں، مجھ سے ملاقات کر لیں تو میں وہ تیل بھی دے دوں گا. آپ جو تیل میں دم کریں گے اس میں یہ تیل ملا لیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس تیل سے، اور پھر مزید میں آپ کو پانی کی ایک بوتل بھجواؤں گا اور کچھ اور وظائف بھجوا دوں گا تاکہ اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اللہ کی عطا سے بہت اچھے چلنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. بھائی میری بہن کا مسئلہ ہے. جی. میری بہن کی آنکھ کی جو ہے نا بینائی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے. ایک آنکھ کی بالکل ختم ہو گئی ہے اور ایک میں اب صرف ان کو دن اور رات کا پتہ چلتا ہے، روشنی کا، کہ ابھی اس وقت روشنی ہے اور اس وقت اندھیرا ہے. اور ڈاکٹروں نے اس کی امید بھی بالکل وہ ختم کر رہے ہیں کہ اس کی آہستہ آہستہ بینائی ختم ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں جینیٹک کوئی پرابلم ہے یا کس طرح ہے. تو اگر مولانا صاحب اس کا کوئی حل بتا دیں کسی طریقے سے، کچھ نظر تو اس کو آنا شروع ہو جائے، ایک آنکھ میں جو امید ہے تھوڑی وہ کچھ ٹھیک ہو جائے. اچھا آپ سنیے گا، ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیے اور سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں. قرآن پاک کے 30 پارے میں پہلی صورت سورہ نبا، اس کو عشاء کی نماز کے بعد اس سورہ پاک کو جو تلاوت کرنے کے بعد دم کر کے اس کا پانی پیتا ہے اور ایک بوند جو ہے پانی آنکھوں کی دونوں پتلیوں پر لگا لیتا ہے تو اس کی آنکھوں کا نور بڑھ جاتا ہے. ایک تو یہ عشاء کے بعد کا وظیفہ تھا. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا شکورو یا شکورو یا شکور، شکور کے معنی صلہ دینے والی ذات، اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے آپ کی بہن کو اور آپ کو صلہ عطا کرے گا اور آنکھوں کے نور میں اضافہ کر دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا. پروگرام کے اس آخری حصے میں 2 اعلانات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. پہلا تو اعلان بہت اچھا ہے اور دوسرا اعلان سن کر آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو پہلا اعلان یہ ہے کہ حج کا مبارک سفر انشاءاللہ، ابھی تو ماہ رمضان آنا ہے اور پھر حج کا موسم شروع ہو جائے گا. تو اس مرتبہ انشاءاللہ کاروان اسلامی کے ساتھ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ. ارادہ تو کیا ہے، باقی بلاوے پر منحصر ہے. ارادہ کرنا ضروری ہے، پھر بلاوا بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو بلاوا بھی آ جائے گا. پہلے تو ہمیں ارادہ کرنا ہے. تو منی، عرفات اور مزدلفہ میں انشاءاللہ ہم سب ساتھ ہوں گے جو کاروان اسلامی کے ذریعے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور مکے اور یعنی مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو عظیم الشان مقامات ہیں ان کی بھی ہم ساتھ مل کر زیارت کریں گے انشاءاللہ.
اور جو جگہ مجھے بھی پتہ ہے انشاءاللہ وہاں بھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا. تو وقت بہت کم ہے اور نشستیں اب بہت تھوڑی رہ گئی ہیں. یہ بالکل اسپیشل نشستیں ہیں جو جناب احمد قادری صاحب نے آپ کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہیں. تو آپ اس کاروان عشق و محبت میں آجی سے شامل ہو جائیے. نمبرز میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں, آپ ابھی فون کریں گے اور بہت کم ہے نشستیں, مگر میں آپ کو یہ بتا دوں اسکرین پر بھی آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں 0345-289-1035 اور 0334-138-4236. یہ دونوں نمبرز ہیں, ان پر آپ ابھی کال کر سکتے ہیں اور کاروان اسلامی والوں سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو نشستیں محدود ہیں ہمارا بھی نام اس میں شامل کر لیں, کیونکہ ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارا نام آپ شامل کر لیں. تو ہماری بھی ریکویسٹ ہے, آپ کی بھی ریکویسٹ ہو جائے گی, تو سب مل کر انشاءاللہ ساتھ ہوں گے اور پھر عرفات کے میدان میں دعا بھی کرائیں گے. اور وہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس لیے کہ وقوف عرفہ اس کی فضیلت اپنی جگہ پر, لیکن جو آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں, جو دل کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہے, دعا مانگنے کا مزہ ہی الگ آتا ہے. تو یہ تو تھا اعلان حج پر ساتھ جانے کا. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک بری خبر بھی ہے. بری خبر یہ ہے کہ کل جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن نہیں ہوگی, اس لیے کہ الیکشن اور صرف الیکشن. تو اب زندگی میں جب صرف الیکشن ہی آ جائے تو پھر ہمیں خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے. لہٰذا کل چونکہ الیکشن کی ٹرانسمیشن ہر طرف ہو رہی ہے اور اس کا شور و غوغا ہے, تو جمعہ کریم ہے. بہت افسوس کی بات, بہت تکلیف کی بات ہے کہ جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن الیکشن کی وجہ سے نہیں ہو سکے گی. تو مگر نہیں ہو سکے گی تو کیا کر سکتے ہیں. بہرحال دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ, اب میری آپ سے ملاقات جب ہوگی تو انتخابات ہو چکے ہوں گے, اگر ہوئے تو. میرے تو آخری وقت تک ڈاؤٹ رہتا ہے مجھے. میں چونکہ میڈیسنس میں رہا ہوں, ڈاکٹر رہا ہوں, تو ڈاؤٹ یہ رہتا ہے کسی بھی مرض کے بارے میں بھی, کسی بیماری کے بارے میں بھی, کہ جب تک صحیح طرح سے افاقہ نہ ہو جائے تو دوائیاں دیتے رہو, صحیح کرتے رہو. تو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے, لیکن انشاءاللہ ہوئے اور قیادت منتخب ہوئی اور نئی قیادت آئی تو آپ سے انشاءاللہ پیر تک ہی ملاقات ہوگی. جب ہمارا یہ پروگرام ہوگا عالم اور عالم, پھر پیر کو بات کریں گے پیر کے حوالے سے. تو ایک چھوٹا سا آپ سے ایک تعلق ہے, اور اس تعلق کے ساتھ ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی آپ سے کروں گا کہ اگر آپ ووٹ ڈالنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر یقیناً نکلیے گا اور جس کو بہتر سمجھیں اس کو ووٹ ڈالیے گا, لیکن بہت احتیاط کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, کیونکہ حالات صحیح نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اپنی زندگی کو, اپنی بیوی بچوں کو, اپنے گھر کو. ووٹ تو آپ ڈال ہی دیں گے, لیکن اگر حالات صحیح نہ ہوں, اور پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا گھر والوں کو پیچھے, میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لوگ پہنچ جائیں گے پھول اور ہار لے کر کے, بھی یہ شہید ہو گئے, یہ ہمارے ووٹر تھے جو شہید ہو گئے, یہ ہمارے ہمدرد تھے جو شہید ہو گئے, یہ ہمارے ہی تھے جو شہید ہو گئے. اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا. زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے زخمی ہونے کے ملیں گے, 1 لاکھ روپے شہید ہونے کے مل جائیں گے. تو احتیاط آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے. تو آپ سے بس رخصت کی اجازت لوں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی, کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. ہمارے مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب کو دعا کرانی تھی, لیکن اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. لیکن میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ ان کی تو ایک خاصیت ہے کہ یہ مختصر وقت میں بھی بڑی خوبصورت دعا کرا دیتے ہیں. تو اگر یہ 1-2 منٹ کے اندر بھی ہمارے لیے دعا کرا سکیں تو میں ریکویسٹ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پروردگار عالم میرے شہر, میرے ملک پر اپنا خصوصی کرم فرما دے. اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کیے گئے, بڑے قربانی والوں نے قربانیاں دیں. اے اللہ اب اس وطن کو تا قیام قیامت سلامت فرما, اس کے ہر خطے کو تا قیام قیامت سلامت فرما. ہم سب کی, ہمارے اہل و عیال کی, ہمارے ہم وطنوں کی, پوری امت کی حفاظت فرما. سارے بیماروں کو صحت دے, بے روزگاروں کو روزگار دے, بدحالوں کو خوشحال کر دے, فقر و فاقہ والوں کا فقر و فاقہ دور کر دے, اور بچیاں جو ڈھیروں بے رشتہ ہیں ان کے رشتے ہو جائیں, اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب ہو جائے.
اب پریشان حالوں کی پریشانی دور ہو جائے، اور ماہ رجب تیرا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تعظیم و تکریم ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما، اور جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے ووٹ کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔